چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رمضان شریف میں 63 مرتبہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، 1 مرتبہ دن میں، 1 مرتبہ رات میں، تو 30 ضرب 2 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح میں پڑھا کرتے تھے، تو 63 مرتبہ قرآن مجید رمضان شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن مجید کے عاشق تھے۔ اپنا واقعہ امام شافعی خود بیان فرماتے ہیں کہ میں مینا میں تھا، حج کیا، تو مجھے ایک بوڑھا مل گیا، سلام کیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ لڑکے تو میری دعوت کو قبول کر۔ میں نے بلا تکلف کہہ دیا ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اس نے اپنی گٹری میں کچھ خشک روٹی کے ٹکڑے تھے، دسترخوان بچھا دیا اور ٹکڑے رکھ لیے اور فرمایا لو کھاؤ۔ میں نے بلا تکلف کھانا شروع کر دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ لڑکے مجھے لگتا ہے کہ تو قریشی ہے۔ میں نے کہا ہوں تو صحیح، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا یہ جو قریشی لوگ ہیں نا، یہ دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں، قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس کے روٹی کے چند ٹکڑے کھا لیے تو میں نے پوچھا کہ آپ آئے کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا میں تو مدینہ طیبہ سے آیا ہوں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ مدینہ طیبہ میں ایک بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے امام مالک، فقیہ بھی ہیں محدث بھی ہیں، ان کے بارے میں پوچھوں۔ تو میں نے ان کے بارے میں کچھ سوال پوچھے، اس نے مجھے سوال کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگا اے لڑکے تم اگر ان سے ملنا چاہتے ہو تو ایک ہمارا ساتھی بھورے اونٹ کے اوپر آیا تھا حج کرنے کے لیے، وہ فوت ہو گیا دوران حج، اب اس کا اونٹ خالی واپس جائے گا، اگر تم کہو تو میں اس کے بندوں سے اجازت لے لیتا ہوں، تم اس پہ سوار ہو کے ہمارے ساتھ مدینہ پہنچ جانا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھا موقع سمجھا کہ مجھے سواری مل رہی ہے، قافلے کا ساتھ مل رہا ہے، تو میں بھی ساتھ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے ان کے ساتھ سفر کر لیا۔ فرماتے ہیں ہمیں مکہ سے مدینہ جانے میں 16 دن لگے، اور 16 دن میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ گرمی کا سفر ہوتا تھا، سڑکیں نہیں تھیں، پہاڑیوں پہ چڑھنا پھر اترنا، پھر چڑھنا پھر اترنا۔ تو فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ جانے میں ہمیں 16 دن لگے، اور 16 دن میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی عاشق قرآن تھے، اور امام مالک بھی۔ دیکھو اللہ نے فقہاء میں ان کو کیا شان عطا فرمائی۔ پھر آگے بھی آپ اگر دیکھیں تو امت میں جس کسی کو اللہ نے نمایاں امتیازی مقام عطا فرمایا وہ قرآن مجید کا عاشق ہوگا۔ آپ تاریخ دیکھ لیجئے، اللہ کی عجیب شان ہے، اس کتاب کے ساتھ جو جڑا ہے اللہ نے اسے بلندیوں سے نوازا ہے۔